السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ چونکہ دوستوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان رہتے ہیں کہ بھیا ہم زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، ہے نا۔ تو آج میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر اور آسان شبدوں میں بتانے والے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ضروری ہے دینا اور کن لوگوں پر ضروری نہیں ہے دینا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ایک مسلمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ آپ جان لیجئے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، زکوٰۃ واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، جن کا خلاصہ میں بتانے والا ہوں تاکہ جو زکوٰۃ کو ہے نا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ آخر یہ کس چیز کا نام ہے، اس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 10 روپے دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا میرے پاس 100 روپے تھے تو 10 روپے ہم نے دے دیا تو 90 ہی روپے بچا، ایسا نہیں ہے۔ آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ خرچ ہو گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو اور عطا کرے گا، ہے نا۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ رب کی بارگاہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں رب کے فرمان سے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی کچھ شرطیں بتانے والا ہوں دوستوں۔ اگر ان شرطوں میں ایک شرط بھی اگر آپ کے اندر نہ ہو تو پھر ایسی کیفیت میں آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ غور سے سنیں، پہلی شرط ہے دوستوں مسلمان ہونا۔ پتہ چلا کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان ہی زکوٰۃ ادا کرے گا، غیر مسلم پر زکوٰۃ ضروری نہیں ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ بالغ کا ہونا، مسلمان ہو اور ساتھ میں کیا ہو، بالغ ہو۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نابالغ اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ بالغ کا ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عاقل کا ہونا، پتہ چلا کہ پاگل انسان پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیا بتایا میں نے؟ مسلمان ہونا چاہیے، پلس میں بالغ ہونا چاہیے، پلس میں عاقل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 3 شرط ہو گیا۔ چوتھی شرط ہے دوستوں آزاد کا ہونا، ہے نا، کوئی غلام نہ ہو۔ ابھی کے وقت میں تو غلام پایا ہی نہیں جاتا، پہلے کے دور میں زیادہ تر کثرت کے ساتھ غلام پائے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزاد کا ہونا، اور 5ویں جو شرط ہے وہ مالک نصاب کا ہونا، یعنی جو بھی قرضہ وغیرہ ہے وہ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر اتنا اماؤنٹ بنتا ہے، اتنا اماؤنٹ بچتا ہے کہ وہ مالک نصاب ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں اس کا خلاصہ میں آگے چل کر کے مکمل طور پر بتانے والا ہوں کہ آخر یہ مالک نصاب ہے کیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہی نہیں مالک نصاب، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کے مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مالک نصاب آپ کی زبان میں گہرائی کے ساتھ میں بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ 5 شرطیں ہو گئی دوستوں۔ 6ٹھی شرط ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، ہے نا۔ جو پیسے آپ کے ہیں یا آپ جس کو پیسے کے طور پر گن رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں تو اس کا اتنی قیمت ہوگی، تو وہ چیزیں اگر حاجت اصلیہ سے ہے تو وہ شمار نہیں کیا جائے گا، حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ زکوٰۃ میں شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 شرطیں ہیں دوستوں جو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کے اندر 5 ہی شرط پائی جا رہی ہے اور 1 شرط نہیں پائی جا رہی تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 6 شرطوں میں 1 شرط اگر نہ پائی جائے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا مالک نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس
جو ہے 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر ایسی کیفیت میں مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب آپ صحیح طور پر سمجھیں اپنی زبان میں کتنا روپے ہونا چاہیے، تب اسے مالک نصاب کیا کہا جائے گا، صحیح سے سنیں دوستوں۔ دیکھیں مالک نصاب ہونے کا جو اماؤنٹ ہے وہ 653 گرام ہے نا، اور 84 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا چاندی اتنی قیمت کا اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں وہ مالک نصاب کہلایا جائے گا۔ اب 653 گرام 84 ملی گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں، ہے نا؟ تو دیکھیں دوستوں جگہوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ فرق ہو، لیکن اس کے حوالے سے شیخ الحدیث علامہ مفتی نظام الدین صاحب نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ 653 گرام 84 ملی گرام کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے چاندی کا وہ 44,000 کتنا 44,863 روپے ہے نا، اتنا اماؤنٹ بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 44,000 سے زیادہ پیسے ہیں یا 44,000 کے آس پاس ہے تو پھر اسی کیفیت میں شریعت کی نظر میں وہ مالک نصاب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دوستوں چاندی کی جو قیمت ہے نا وہ جگہوں کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ جو اماؤنٹ ہے وہ یو پی والوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہوں وہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے علاقے کا جو ہے اماؤنٹ پتہ کر سکتے ہیں کہ اتنے گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک اندازے کے طور پر لیں، اگر آپ کے پاس 44,800 سے زیادہ اماؤنٹ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اسے کہا جاتا ہے صاحب نصاب۔ ہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی قرضہ وغیرہ ہو وہ مائنس کرنے کے بعد اگر اتنا اماؤنٹ بچتا ہے یعنی 44,873 روپے اگر آپ کے پاس بچتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اب شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے جو قرضے ہیں وہ 2 لاکھ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہیں، کیونکہ قرضہ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس 0 پیسہ بچے گا، کیونکہ 2 لاکھ آپ کے پاس تو کیش ہے لیکن 2 لاکھ کا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے تو مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس 0 پیسے بچیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ جو ہے آپ کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں، شریعت کی نظر میں آپ مالدار نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔